بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک چینل۔ میں ہوں حسن ریاض۔ آج کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اس کے پیچھے ریزنز کچھ ایسی ہیں کہ کل ایک بہت بڑا بیان آیا ڈونلڈ لو کے ریلیٹڈ۔ ڈونلڈ لو کو کانگریس میں حاضر کیا گیا، ان سے کویسچنز کیے گئے، ان سے کافی سارے اسٹرکٹ کویسچن کیے گئے، اور میں خود بڑا حیران تھا کہ اتنے بڑے لیول پہ اسٹرکٹ کویسچنز بڑے حیران کن ہیں۔ خیر، اس کی ساری ڈیٹیل میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات بھی ذرا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ڈونلڈ لو نے کل ایک بیان دیا، اس میں اس نے کہا جی امریکہ نے کسی بھی قسم کا نہ تو کوئی سائفر بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی مداخلت، نہ کوئی سازش، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے یار، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو۔ جب ڈونلڈ لو نے یہ بات کی تو ڈونلڈ لو کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے کانگریس کے لوگوں نے ہی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس وقت یہ بات غلط کر رہا ہے۔ خیر، ظاہر سی بات ہے، امریکن سٹیزن ہے وہ، اور امریکہ کے مفاد میں ہی وہ بات کریں گے، دیٹس اٹ۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی وہ ختم ہوئی، اس کے فوراً بعد جناب پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب، انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا، دیکھا عمران خان نے جھوٹ بولا تھا، دیکھا عمران خان نے غلط بیانی کی، عمران خان نے عوام کو مس گائیڈ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح عطا تارڑ صاحب نے بھی بڑی جلدی بازی میں آ کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ عوام کا میں مائنڈ چینج کر لوں گا، عوام کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، عوام عمران خان کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گی، پاکستانی عمران خان کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا، بیکاز ساتھ میں ڈونلڈ لو نے کافی ساری اور بھی باتیں کی ہیں، اس پر عطا تارڑ صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو چائنا قرضے کے جال میں پھنسا کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات، وہ کون سے والے تعلقات جو عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایران کا دورہ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، وہی تعلقات۔ اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں کہ پاکستان میں اپوزیشن کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، ظاہر سی بات ہے عمران خان اپوزیشن میں تھے تب، اور الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں کرائے گئے، اس کے جو ٹرائلز ہیں وہ پراپر نہیں ہوئے۔ ان دو باتوں کے اوپر عطا تارڑ صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا۔ عطا تارڑ صاحب یہ بھی کہتے نا کہ ہاں ڈونلڈ لو یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، ریزلٹس کو چینج کیا گیا ہے، فارم 47 چینج کیے گئے ہیں، اس بات کی بھی تصدیق کرتے نا سر آپ۔ اس کو چھوڑیں، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، جی عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف دیا جا رہا ہے، عمران خان کو عدلیہ ریلیف دے رہی ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، پاورز آپ کے پاس ہیں، سارا کچھ آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس ریلیف کے اگینسٹ جائیں گے۔ اب عمران خان پاکستان کی ہسٹری کا وہ واحد سیاست دان ہے جو میرٹ کے اوپر اپنے کیسز لڑ رہا ہے، جو چاہتا تو عام معافی کرا سکتا تھا صدر پاکستان سے، جو چاہتا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے باہر آ سکتا تھا، جو چاہتا وہ آج وزیر اعظم بن سکتا تھا، اس نے نہیں کیا ایسا کچھ بھی۔ اس نے کہا میری قوم مجھے بزدل سمجھے گی، میری قوم یہ سوچے گی کہ بزدل لیڈر ہے، اس نے اپنے کیسز کا دفاع نہیں کیا، میری قوم یہ سوچے گی کہ میرے کیسز رائٹ ہیں، بٹ اس کے کیسز ظاہر سی بات ہے رائٹ نہیں ہے، تو وہ ان کو فیس کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف سے جناب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کسی ایک بندے کو فیور دینے کی خاطر دوسرے بندے کے اگینسٹ اس طرح کرنا غلط ہے۔ یہ جو ریٹرننگ آفیسرز نے کیا، فارم 47 چینج کیے، کاغذات نامزدگیاں جمع نہیں ہونے تھیں، ان کے اوپر اعتراضات لگائے، کافی سارے معاملات ہیں جن کے اوپر انہوں نے باتیں کی۔ اب اگر امریکہ نے مداخلت نہیں کی، سائفر نہیں آیا، تو سائفر والے 10 سال تو ختم ہو گئے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ سائفر کا کیس آگے چلے گا بھی صحیح یا نہیں، کیونکہ ہاتھ پاؤں
تو ٹوٹ گئے ہیں سائفر کے، سر بھی ٹوٹ گیا ہے، وہ ایک جسم ہی رہ گیا، باقی اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی پاکستان میں آ گئے ہوئے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے انہوں نے بھی ڈونلڈ لو کا بیان سنا ہوگا، اس پر بھی ان کا ابھی تک کوئی ری ایکشن باقی نہیں آیا۔ سب سے امپورٹنٹ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عوریہ مقبول جان ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، بہت بڑے صحافی تو نہیں، مطلب یہ کہ تجزیہ نگار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان پہلا پنجابی لیڈر ہے جس کی تصویر بلوچستان کے ہر شہر، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس سے پہلے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پنجابی کو بلوچستان میں ایکسیپٹ کیا گیا ہو، کسی پنجابی کو کے پی کے میں ایکسیپٹ کیا گیا ہو، کیونکہ پنجابیوں نے ہمیشہ پنجاب کی حکومت کی تھی۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے پاکستان کی سیاست کی ہے، جس نے میرے پاکستانیوں کا نعرہ بلند کیا ہے۔ اب ایک اور بات، خواجہ آصف نے کہا ہے جی یہ یو ایس اے والے پاکستان آتے نہیں ہیں، مامے لگتے نے پاکستان دے انہوں نے بڑیاں پیڑاں اٹھدیاں نے۔ دیکھیں، بھلے وہ یو ایس اے میں رہنے والے ہوں، بھلے وہ یو کے میں رہنے والے ہوں، وہ اگر ریمیٹنسز بھیجیں تو اچھے ہیں، وہ اگر تنقید کریں تو برے ہیں، وہ اگر تم پر بات کریں تو وہ برے ہیں۔ تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے، لہٰذا کسی کے اوپر اس طرح کی بات کر دینا ناجائز ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کی کہ جی میجر جنرل جو لاسٹ ہمارے جنرل تھے، جنرل فیض حمید صاحب، ان کو بھی بلایا جائے گا، اور ساتھ میں دوسرے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو بھی پارلیمنٹ میں بلایا جائے گا۔ پھر انہوں نے ساتھ میں کہا نہیں، ان کو پارلیمنٹ میں نہیں بلایا جائے گا، ان کو کس کمیٹی کے اجلاس میں بلایا جائے گا، وہاں ان سے پوچھا جائے گا کچھ چیزوں کے بارے میں۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور صحافی ہیں، انہوں نے مضمون لکھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو گھر جانے کی اتنی کیا جلدی ہے۔ تو اس سے آپ کو ساری چیزوں کا جواب مل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔